جو ہمیشہ انگلی اٹھاتے ہیں کیوں آپ خود آپ کو یوٹیوب میں فیس بک میں آپ کو زندہ ولی لکھ دیتے ہو، جو ہمیشہ کنفیوز ہے. آج اسی ویڈیو سے آپ کا جواب مل جائے گی، حقیقت آپ کو مل جائے گی. پیغمبر خدا فرماتے ہیں جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو گے تب کسی پر تہمت، بدگمانی یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کبھی بھی وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتے ہیں جب تک وہ انسان اس کو معاف نہ کرے. چھوٹے چھوٹے چیزوں سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے. خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سلطان الہند نائب الرسول فی الہند اپنے کتاب پہ اسرار عقیقی یہی لکھا. حضرت عمر فاروق رسول پاک کے پاس گیا اور 10 ادب کو جوڑ کے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، میرے جان آپ کی قربان، انسان اپنی ہستی کو مٹا کر کیا حاصل ہو جاتے ہیں؟ انسان خود کو فنا کر کے اپنی ہستی کو مٹا کر کے کیا حاصل ہو جاتے ہیں؟ بس جب حضرت عمر اتنا ہی کہنا تھا تو رسول پاک جواب دیا، اے عمر، جب انسان اللہ کی عاشق ہو جاتے ہیں، جب انسان اللہ کا عاشق ہو جاتے ہیں، عاشق الہی ہو جاتے ہیں، تب وہ انسان فنا ہو جاتے ہیں. جب انسان فنا ہو جاتے ہیں، جو انسان فنا فی اللہ ہو گیا وہ ذات حق کا مظہر ہو گیا. سبحان اللہ. خواجہ غریب نواز کیا خوب فرمایا. عشق، محبت، تصوف اور شریعت بہت فرق ہے. شریعت انسان کی ظاہر ہے، ہاتھ میں تسبیح، بازو میں مصلی اور کپڑا، ٹوپی، شملہ سب بن کر کے یہ ہوتے ہیں شریعت. یہ ہوتا ہے شریعت. 5 نماز اور دوسرے مسائل جو شریعت میں ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، بہت سارے مسائل ہیں ہم کی بس شریعت کا نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں شریعت. اور باطن جو ہے، باطن دل کا آئینہ، دل کو آئینہ بنانا، دل کو تہمت، کسی کی برائی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی سے نفرت کرنا، سب برائی سے دل کو آئینہ پاک کرنا، یہ ہوتے تصوف، صوفیزم. یہ ہوتے خواجہ کا مشن، غوث اعظم کا مشن. خواجہ غریب نواز کا میسج یہی تھا. اسرار عقیقی میں آپ پڑھ سکتے ہو، ہر عالم پڑھ سکتے ہیں، اردو میں ہے. اسرار عقیقی ہے، اس کے بازو میں مکتوبات خواجہ غریب نواز جو خواجہ بختیار کاکی چیچی کو دیا تھا. خواجہ بختیار کاکی خواجہ غریب نواز لاس اپنا جو مکتوب ہے لاس میں یہ بھی بتایا ایک مکتوب میں، علماء ظاہری صرف ظاہر میں ہے، صرف کیا ظاہر میں. وہ ہم ظاہری لوگوں کے جیسے صرف دوسرے کی بات سنتے ہیں، اس کے بعد غیبت، تہمت، ظاہر، سیدوں کو گالی دینا، سیدوں کو ادب نہیں کرنا اور بہت سارے مسائل ہیں. وہ ہوتے ہیں ظاہر پرست. دل میں دنیا کا محبت، پیسوں کے لالچ، شہرت کے لالچ، شہرت کے غلام. یہ خواجہ غریب نواز کا میسج اسرار عقیقی میں. اور خواجہ غریب نواز کیا فرمایا؟ ایسا ظاہری علماء اسرار عقیقی معرفت الہی سے بھی بہرہ ہے.
وہ ہمیشہ ظاہر کے پیچھے میں بتکتے رہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں علماء ظاہری. جب ظاہری عالم مفتی جب تصوف میں آتے ہیں, جب منازل تصوف میں قدم رکھتے ہیں, تب مولانا رومی کے جیسے جو مولانا تھا, مفتی تھا, شمس تبریز کے عشق میں رنگ بدل دیا. تب ہو گئے عارف الہی, عارف اسرار حق. یہ ہوتے ہیں تصوف. اور جو لوگ یہی سوچتے ہیں میں اپنا خود کو کیوں ولی کہتے ہوں, کیوں میرا مریدین ولی لکھ دیتے ہیں. میں نے تکحبی کسی ویڈیو میں اپنی ولایت, اپنے ولی خود کو تکحبی کسی ویڈیو میں ولی ہونے کا اعلان نہیں کیا. تکحبی ویڈیو میں اعلان نہیں کی, لیکن میرا مریدین, میرے چاہنے والے کیوں مجھ کو اپنا یوٹیوب چینل, فیس بک اور دوسری میڈیا پر مجھ کو ولی لکھ دیتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہی ہے, میرے ابو الحمدللہ اللہ کا ولی ہے, دادا ولی ہے, پردادا ولی ہے, میرا مام بھی سیدہ ہے, میرا مام کے ابو وہ بھی اللہ کا ولی ہے. حبی میرے مام کے ابو 80 سال ہے اس کا. 80 سال میں راتوں عبادت کرتے ہیں, نماز, عبادت, زاد و ریاضت, الحمدللہ. اور ان کے ابو اللہ کا سب سے بڑا ولی افغانستان میں تھا. بہت کرامات اس سے سرزد ہوئی ہے. اگر میں نے اس کا کرامات بتاؤں گا ٹائم نہیں ہے. بہت سارے کرامات تھی. اور میرا دادا بھی ویسے خواجہ مودود چشتی سے نسل در نسل ہم جانشین ہیں. اور خواجہ مودود چشتی وہ ہے جو خواجہ شریف زندانی کو تعلیم دیا, تربیت کیا, اس کو ولایت دیا, وہ اس کو ولی بنایا. آج شریف خواجہ عثمان آرونی کو ولی بنایا. خواجہ عثمان آرونی ہند الولی, سلطان الہند, عطائے رسول, خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کو ولی بنایا. میں نے اسی گھر والے سے ہوں. اور اولاد امام حسین, میرا جسم میں امام حسین کا خون ہے, مام اور ابو کی طرف سے. اور مام اور ابو کی طرف سے سید, میرا ابو ولی, نسل در نسل ولی. اسی وجہ سے میرا مریدین, میرے چاہنے والے جو خوش دیکھا ہے, جب انسان خوش دیکھتے ہیں تب انسان کسی کو ولی لقب دیتے ہیں, کسی کو اوتار, قطب, ابدال. جب انسان خوش دیکھتے ہیں تب لقب دیتے ہیں. کوئی انسان کسی کو دیکھنے کے بنا خوش لقب نہیں دیتے ہیں. تب خوش اس کو حاصل ہو جاتے ہیں تب ولی لقب دیتے ہیں. اور بہت سارے مسائل. ہمیشہ یاد رکھیں, کسی پر الزام لگانے سے پہلے خود اپنے آنکھوں سے دیکھ لو تب یقین کرو. تب یقین کرو, تب فتویٰ لگاؤ اور غیبت کرو. گالی لکھنا, غیبت کرنا اور میرے لیے فائدہ ہے. مجھ کو نہیں, ہر کسی کو بھی جب ہم غیبت کرتے ہیں, گالی لکھتے ہو, ان کی گناہ و معصیت کم ہو جاتے ہیں. ان کی گناہ اب پر آ جاتے ہیں اور اب کی نیکی اس پر جاتے ہیں. چھوٹے مسٹیک سے
آپ کی دین اور دنیا برباد ہو جاتے ہیں, آپ کے ایمان برباد ہو جاتے ہیں, یہاں تک جب تک وہ انسان آپ کو معاف نہ کرے اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. یہ آیت قرآن شریف ہے. حقیقت کڑوا ہے. کئی لوگ غصے میں آ جاتے ہیں, گالی لکھ دیتے ہیں, شیعہ لکھ دیتے ہیں, رافضی لکھ دیتے ہیں, اور بہت سارے مسائل. انسان کے دلوں میں, اس دل میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں. آپ کے دل میں کیا ہے اللہ جانتے ہیں. آپ مسلمان ہو یا نہیں ہو, آپ سنی ہو یا نہیں ہو, زبان سے خود کو سنی کہتے ہو, زبان سے خود کو مسلمان کہتے ہو, وہ بھی اللہ جانے, وہ بھی اللہ جانے. آپ کا ایمان پورا ہے یا نہیں ہے. قبر میں اس دنیا سے جب جاتے ہو با ایمان جاتے ہو یا نہیں جاتے ہو. آپ کی خود آپ کے ایمان معلوم نہیں ہے, آپ کی اسلام ہونا کا معلوم نہیں ہے. اس کے بعد آتے ہو جو سید ہے, آل رسول ہے, اولاد امام حسین ہے, نسل در نسل خاندان نبوت سے ہے, خاندان ولایت سے ہے, خاندان اہل بیت سے ہے, ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے ہو, اور حضرت علی حضرت امام حسین کے اولاد سے ہو, رسول پاک کے آل سے ہو, جو نسل در نسل ہم کے پاس سرٹیفکیٹ ہے, جو میرا سید ہونے کا شک ہے. اپنا میرا جو شجرہ ہے 125 سال 125 years میرے پاس شجرہ ہے, پروف ہے, پرانے ڈاکومنٹ ہے, میں سید ہوں. لیکن میرے پاس ڈاکومنٹ پروف بھی ہے. آپ کے اس مسلمان ہونے کا جو دعوی کرتے ہو, سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ میرا سرٹیفکیٹ جو میں سید ہو, سب سید سب ولیو استمب لگائی ہوئی ہے اس پر. جو اس کا دل میں شک ہے میرا سامنے میں آ جائے, مجھ سے ملاقات کرے, میں سب سے ملتے ہو الحمدللہ. جو میرا چاہنے والے ہیں یا نہیں ہے, جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں, سب سے ملتے ہو. جو اس کے دل میں شک ہے سامنے میں آ جائے اور میں اس کو پروف دوں گا. لیکن آپ کو بھی پروف دینے پڑتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو یا نہیں ہو. روز حشر میں رسول پاک بھی حدیث میں یہی فرمایا, جو میرے اہل بیت سے سند پروف مانگتے ہیں, میں نے بھی روز حشر میں اس کا اسلام ہونے کا پروف مانگ لیتے ہو. اب حشر میں میرا دادا کے پاس کیا پروف دکھاؤ گے؟ آپ کے پاس کچھ پروف ہے کہ آپ مسلمان ہو؟ تھوڑے انسان کو سوچنا چاہیے. کسی کو تکلیف دینا, کسی کو بے عزت کرنا, ایک بار میں خود دیکھ لو کہ میں کیا ہوں, مجھ میں کیا ہے. جس طرح آپ ہو اس طرح دوسروں کو دیکھتے ہو. اگر آپ غلط ہو دوسرے کو بھی غلط کی نظر میں دیکھتے ہو. اگر آپ جھوٹی ہو, اگر آپ دل سے خالی ہو, اگر آپ آرام کھاتے ہو, اس کے بعد دوسرے کو اسی نظروں میں دیکھتے ہو. اگر آپ کا دل پاک ہے, سب کو اچھا نظروں میں دیکھتے ہو. ایک پوائنٹ. دوسرا, پیغمبر خدا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزنس کرتے تھے. ہمارا پیارے نبی کی بیوی حضرت خدیجہ وہ بھی بزنس کرتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, جتنے نبی ہے سب بزنس کرتے تھے. بزنس کرنا آرام نہیں ہے, محنت کرنا آرام نہیں ہے. اور جو ہم کو عطیہ دیتے ہیں,
جو بھی ہے جو لوگ ہم کو سپورٹ کرتے ہیں ہم واپس اب لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. مدرسے بنانے والے ہیں, خانقاہ بنانے والے ہیں, کالج بنانے والے ہیں, جو اس کے پاس پیسے نہیں ہے ان کی پڑھائی کے لیے. یہی ہمارا مشن ہے اور سب کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی ہمارا مشن ہے. اللہ سب کو دین و دنیا سے مالا مال کرے. اور یوٹیوب کو بھی لائک کریں اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیو ویڈیو آپ کو پہنچ سکے. یہ جو ویڈیو میں جو ہر طرح پریشانی میں مبتلا ہے, گھر میں برکت نہیں ہے, بزنس میں برکت نہیں ہے, جادو جنات سے پریشان ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے, اچھی رشتہ نہیں مل رہا ہے, اور جو دوسرے ملک میں جانے چاہتے ہیں اس کو ویزے کی پرابلم ہے, اور جو اس کا کیس دوسرے ملک میں قبول نہیں ہو رہے ہے, گھر میں گھر والے کے ساتھ محبت نہیں ہے, جھگڑا ہے, ہر طرح بیماری ہے, جس طرح مصیبت, جس طرح حاجت ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حاجت قبول ہو جائے ہے, آپ منت رکھو, نظر رکھو, اگر آپ کی حاجت قبول ہو جائے. میں نے خواجہ ظریف چشتی کا مدرسہ مرکز تعلیمات صوفیہ کو پیسے سے سپورٹ کروں گا. اتنے پیسے بچوں کے مدرسے کے لیے ہی, مدرسے کی تعمیر کے لیے ہی, جو پرچم سنیت, پرچم امام حسین, پرچم اہل بیت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں, ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے, میرا مشن کو سپورٹ کرے, تاکہ میں دنیا میں سنیت کا پرچم کو بلند کرو. ایک بڑا مدرسہ ہم بنانے والے ہیں, اس کا نام ہے مدرسہ خواجہ ظریف چشتی مرکز تعلیمات صوفیہ, مرکز تعلیمات امام حسین. اگر آپ کو زکوٰۃ ہے, صدقات ہے, جو بھی دینے والے ہو, ہمارا سپورٹ کرنے کے لیے ہی ہمارا واٹس ایپ نمبر یہ ہے, یہ واٹس ایپ کو میسج کرو, لکھ دو, ہم آپ کو اکاؤنٹ نمبر دیں گے. ہمارا مدرسہ کو سپورٹ کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کا آپ کی دعا قبول کرے گا. آپ کی زندگی سے ہر بلا, ہر مصیبت بھی آنے والا ہوگا, سب ختم ہو جائے گی. ہمارا دعا ہے جو ہمارا سپورٹ کرے اللہ اس کو دین و دنیا سے مالا مال کرے. حضرت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا پیر کی اولادوں میں سے ہیں, اور جیسا خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہاروانی اور ان کے پیر و مرشد حضرت شریف زندانی اور ان کے پیر و مرشد خواجہ ابو مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد اور امام حسین علیہ السلام کی اولادوں میں آپ کا نسب ہے. اور سرکار کا پورا نام جو ہے حضرت خواجہ ظریف چشتی سرکار. اور ہندوستان کے خاص میں یہ بتاؤں گا کہ ہندوستان کی سرزمین کے لیے یہ باعث برکت ہے. کیا وہ چشت گھرانے کے پہلے بزرگ خواجہ غریب نواز کا فیض ہندوستان میں جاری و ساری ہے آج بھی, اور ایسی ہی وہ چشت گھرانے کے پھر بزرگ ہمیں عطا ہوئے, اور ہمیں پھر یہ سمجھو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی دوسرے بزرگ ہمیں عطا کیے گئے. تو حضرت خواجہ ظریف چشتی ہمارے ہندوستان میں آپ کی آمد ہوئی, اور ہندوستان کے اور بھاگ جگ گئے ہیں, اور قسمت بلند ہو گئی ہے کہ دوسرے خانوادہ رسول کے فرد ہمارے ہندوستان کے اندر آئے ہوئے, اور قدم مبارک ان کے لگے ہوئے ہیں, اور ہم گناہگاروں کی تقدیر سنور گئی.